قدرت نے مرد کو طاقت اور عورت کو زبان دے کر حساب برابر کر دیا۔ غربت مرد کو ننگا کر دیتی ہے اور پیسہ عورت کو۔ گناہ کا اصل مرکز عورت کا جسم اور مرد کا دماغ ہے۔ میں نے حسین عورتوں کو عام طور پر بے ضمیر اور لالچ پایا ہے۔ عورت کو ناقص العقل کہنے والے عورت کی ایک ادا پر اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں۔ عورت مرد پر بہت جلد اثر کرتی ہے، وہ دنوں میں نہیں گھنٹوں میں پاگل ہو جاتی ہے، اور مرد عورت پہ بہت دیر بعد اثر کرتا ہے، اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ عورت ساری زندگی سنبھل نہیں پاتی۔ اگر عورتیں بھی غیرت کے نام پر مردوں کو قتل کرتی تو مرد صرف بیولوجی کی کتابوں میں ملتے۔ عورت کبھی بھی مرد سے مطمئن نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ بہترین کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ کم عقل عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود ایک غلام کی بیوی کہلاتی ہے، جبکہ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے۔ عورت کے ہمدرد صرف 4 مرد ہیں: باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی اور مرد سے ہمدردی عورت کے لیے خطرناک ہے۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا مرد چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے یعنی دل پر رکھ کر کہہ سکے کہ یہاں تمہارا گھر ہے۔ اگر آپ عورت سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہر حال میں اس کا پاگل پن بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ ہم یا تو عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں رکھتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جسے نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ سب سے خوفناک بیماری یادوں کی ہے، جو ہمیں بیمار کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ عشق کرنا ہے تو پھر رات کی طرح کرو، جسے چاند بھی قبول ہے اور اس کے داغ بھی۔ جانتے ہو عشق کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد رو رو کر مانگنا۔